سکھانے کے لیے آئے تو معلوم یہ ہوا کہ اب جبریل صحابہ کے معلم تو ہو سکتے ہیں مگر جبریل امین حضور کے معلم نہیں ہو سکتے، حضور کے استاد نہیں ہو سکتے، حضور کے رہنما نہیں ہو سکتے۔ حضور خود فرما رہے ہیں کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ تو دوستو اب آپ توجہ کیجئے کہ جو جبریل امین دین سکھانے کے لیے آئے ہیں صحابہ کو، ان جبریل امین نے صحابہ سے تو ایک بات بھی نہیں کی، صحابہ سے ایک جملہ بھی بیان نہیں فرمایا، کسی ایک صحابی کو جبریل امین نے مخاطب نہیں کیا، کسی ایک صحابی سے جبریل امین نے بات نہیں کی، ساری باتیں جبریل امین نے حضور سے کی ہیں، سارا کلام جبریل امین نے حضور سے کیا ہے، اور جتنا بھی مکالمہ ہوا ہے وہ جبریل امین کا حضور کے ساتھ ہوا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو معلوم یہاں سے یہ ہو رہا ہے کہ جبریل امین اصل میں یہی نقطہ بتا رہے ہیں، اور یاد رکھیے جبریل فرشتہ ہے، اور فرشتے کا کوئی کام بھی اللہ کے امر اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوا کرتا، فرشتہ کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا، وہ اللہ کے فرمان کا، اللہ کے امر کا، اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے، جو اسے فرمان ہوتا ہے فرشتہ اسی فرمان کی تابع داری کرتا ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ فرشتوں نے کہا ہے کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، اور تیرے حکم کے خلاف پر بھی نہیں مارتے۔ تو حضرت جبریل امین جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے امر سے کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اس کے فرمان سے کر رہے ہیں۔ تو اب توجہ اس بات پر رہے کہ جبریل امین نے آ کر جن صحابہ کو دین سکھانا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، تو وہ جبریل امین صحابہ سے تو ایک بات بھی نہیں کر رہے، ایک جملہ بھی ان سے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ ساری بات چیت حضور سے کی ہے، سارا کلام حضور سے ہوا ہے، انہوں نے اپنی توجہ ساری حضور کی طرف رکھی ہے۔ تو اب یہاں سے ایک بڑا لطیف نقطہ نکل گیا کہ جبریل امین بتا ہی یہ رہے ہیں اور سمجھا ہی یہ رہے ہیں کہ اے صحابیو، اے امت مصطفیٰ، اے غلامان مصطفیٰ، میں دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، اور میں دین سکھانے سے پہلے دین حاصل کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دین مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں ہدایت مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں علم مل جائے، تمہیں معرفت مل جائے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی پہچان اور اللہ کا قرب تمہیں نصیب ہو جائے، تو میں تمہیں سکھا رہا ہوں کیا؟ اپنی ساری توجہ، جس طرح میں نے اپنی ساری توجہ حضور کی طرف رکھی ہے اور سارا مکالمہ حضور سے کیا ہے، اور اپنی ساری توجہات کا مرکز میں نے جس طرح ذات مصطفیٰ کو بنا لیا ہے، اے صحابیو سیکھ لو، سمجھ لو کہ جس طرح میں نے حضور کو توجہ، حضور کے سامنے اپنی توجہ کو رکھا ہے، اگر تم نے مکمل توجہ اپنی حضور کی طرف کر دی تو تمہیں دین نصیب ہو جائے گا، تمہیں علم نصیب ہو جائے گا، تمہیں ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ نقطہ حضرت جبریل امین نے دے دیا، اور یہ نقطہ جبریل امین نے دیا ضرور، مگر پہلے اللہ پاک نے حضرت جبریل امین کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ اپنی توجہ حضور کی طرف رکھنا، تاکہ تمہیں دیکھ کر صحابہ سمجھ جائیں کہ جب توجہ حضور کی طرف ہو جائے تو خدا بندوں پر مہربان ہو جایا کرتا ہے، جو اپنی توجہ کو نبی کی طرف کر لیا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو جبریل امین نے صحابہ سے کوئی بات بھی نہیں کی، ساری باتیں انہوں نے حضور سے کی، سارا سوال و جواب حضور سے ہوا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حضرت عمر فاروق بیان کر رہے ہیں کہ حضرت جبریل امین جب تشریف لائے ہیں انہوں نے سفید دودھ کی طرح لباس پہن رکھا ہے۔ اب جو دین سکھانے کے لیے آ رہا ہے، ظاہر بات ہے شاگرد اپنے استاد کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتا ہے، اس کی نشست و برخاست کا لحاظ رکھتا ہے، اس کے لباس کا، اس کے انداز کا، اس کے انداز کلام کا، اس کے انداز تکلم کا، اس کے انداز تعلیم کا، اس کی نشست و برخاست کا، ایک ایک چیز کا جائزہ شاگرد لیتا ہے، اور جو شاگرد اپنے استاد کا جتنا اچھا جائزہ لے وہ اتنا ہی اس استاد سے زیادہ حاصل کیا کرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اس بندے کا حلیہ بیان کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا صحابہ نے بڑی توجہ سے اس بندے کا مطالعہ کیا تھا، بڑے غور سے اسے دیکھا تھا۔ حدیث بعد میں بیان کر رہے ہیں، پہلے فرما رہے ہیں کہ آنے والا شخص سفید دودھ کی طرح لباس پہنا ہوا تھا۔ تو معلوم یہاں سے یہ ہوا کہ دین سیکھنے اور سکھانے میں لباس کی بھی اہمیت ہوا کرتی، دین حاصل کرنے میں ظاہری حلیے کی بھی اہمیت ہوا کرتی، اور اس میں سفید رنگ کو اختیار فرمایا۔ یاد رہے سفید رنگ وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لباس میں بڑا مرغوب اور محبوب تھا،
اور سفید لباس تمام علماء کا، تمام صلحاء کا، تمام اولیاء کا اور تمام زہاد اسی وجہ سے اس لباس کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس لباس کو جبریل امین نے ترجیح دی ہے، اور جبریل امین کا کوئی عمل بھی اللہ کے امر کے خلاف نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتا۔ معلوم یہاں سے یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ امت مصطفیٰ سفید لباس کی رغبت اختیار کرے، سادگی کی رغبت اختیار کرے اور سادگی کو اپنا شعار بنا لے، تو فرمایا سفید دودھ کی طرح لباس پہنا ہوا تھا۔ پھر دوسری بات، کالی سیاہ گھنی داڑھی، یہاں سے شاعر اسلامی کا پتہ چلا، یہاں سے سنت کی اہمیت کا پتہ چلا۔ داڑھی اسلام کا شعار ہے اور حضرت عمر فاروق اس کی طرف توجہ کروا رہے ہیں کہ انہوں نے کالی سیاہ گھنی داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ اس حلیے کا بیان کر کے اب حضرت عمر فاروق اس آنے والے شخص کے آنے کا انداز بیان کر رہے ہیں کہ وہ شخص آ کر بیٹھ نہیں گیا، وہیں دور سے کھڑے کھڑے اس نے سوالات شروع نہیں کر دیے، یوں ایک دم بول نہیں پڑا، بلکہ آیا ہے اور آ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہے، حضور کے قریب ہوا ہے، اور اتنا قریب ہوا ہے کہ حدیث کے لفظ بتا رہے ہیں کہ اپنے زانو کو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زانو سے ملا دیا، اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑ لیا اور اپنے آپ کو حضور سے اتنا ملایا کہ زانو سے زانو مل گئے اور حضور کے سامنے جھک گئے۔ تو سامعین محترم توجہ رہے، حضرت جبریل امین دین سکھانے کے لیے آ رہے ہیں، دین بتانے کے لیے آ رہے ہیں اور دین کی تعلیم دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور دین کی تعلیم دینے سے پہلے وہ ایک ایسی ادا اختیار فرما رہے ہیں جسے ادائے ادب کہا جاتا ہے، جسے ادائے محبت کہا جاتا ہے۔ تو جبریل امین یہ پوائنٹ اور یہ نقطہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں کہ اگر تم دین لینا چاہتے ہو اور دین اور ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں سکھانے سے پہلے مصطفیٰ کا ادب کر رہا ہوں، تم سیکھنے سے پہلے مصطفیٰ کا ادب کرنا۔ میں دین کی بات بتانے سے پہلے اس ذات کا ادب کر رہا ہوں، اپنے آپ کو جھکا رہا ہوں ادب میں، اپنے آپ کو مٹا رہا ہوں محبت میں، اور اپنے آپ کو نبی کے سامنے پست کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ جو نبی کے سامنے پست ہو جائے اللہ پاک اسے سارے جہان سے بلند کر دیا کرتا ہے، جو نبی کے سامنے جھک جائے اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے باطل اور طاغوتوں کی گردنیں اس کے سامنے جھکا دیا کرتا ہے۔ تو جبریل امین نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب فرمایا اور زانو سے زانو کو ملایا۔ حضرت عمر فاروق اس پوائنٹ کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ زانو سے زانو کو ملایا۔ بھائی اب زانو سے زانو کو ملانا، اس میں دین کی تعلیم کہاں سے آ گئی، اس میں دین اور ہدایت کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو دوستو اگر اس میں دین تعلیم اور ہدایت کی بات نہ ہوتی اور معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کوئی فضول کام ہوتا یا غیر ضروری چیز ہوتی تو حضرت عمر فاروق اس کو کوڈ نہ کرتے، اس کو بیان نہ کرتے، لیکن نہیں، وہ اس کو بالخصوص بیان کر رہے ہیں کہ وہ ایسے آیا اور ایسے بیٹھا، اپنے زانو کو حضور کے زانو سے ملا دیا، تو اس میں کوئی نہ کوئی راز اور کوئی نہ کوئی نقطہ تو ہوگا۔ تو جب تک ہم اس راز اور نقطے کو نہ سمجھیں گے ہم اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جس حقیقت تک ہمیں یہ حدیث پہنچانا چاہتی ہے۔ اور وہ نقطہ اور حقیقت یہ تھا کہ حضرت جبریل امین نے اپنے آپ کو حضور سے مس کیا، اپنے آپ کو حضور سے ملایا، اپنے آپ کو حضور سے جوڑا، یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ میں فرشتوں کی دنیا کا سب سے بڑا سردار ہوں، میں ملائک کا سردار ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا بڑا مقام ہے، بڑی قدر و منزلت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی انبیاء تک میں لے کر آتا ہوں، اس کے راز سے میں واقفیت حاصل کرتا ہوں، اس جہان میں میرا بڑا مقام ہے، لیکن حضرت جبریل امین یہاں آ کر جھک رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کوئی کتنی ہی شانوں والا کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے مقام والا کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی عظمت والا کیوں نہ ہو، اس کا رتبہ، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی شان و شوکت اپنی جگہ بجا، مگر جب بارگاہ مصطفیٰ آ جائے، جب عظمت مصطفیٰ آ جائے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات آ جائے تو پھر بڑائی یہ ہوتی ہے کہ اپنی بڑائی سے اتر کر حضور کی بڑائی کو تسلیم کر لینا،
اپنی اس اعلی شان کو چھوڑ کر حضور کی شان کے سامنے مٹ جانا اور جھک جانا، یہ جبریل کی سنت ہے، اور اللہ پاک اس سنت کے ذریعے ہمیں یہ رہنمائی دے رہا ہے کہ جب تم نبی کے سامنے مٹ جاؤ گے اور جھک جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بڑھا دے گا۔ اور حضرت جبریل امین نے اپنے آپ کو حضور سے ملایا، حالانکہ حضرت جبریل امین نور کی مخلوق ہیں اور نورانیت کے